شریف صاحب پاکستان کی موجودہ سیاسی ماحول کے حوالے سے، اپنے اوپر الزامات کے حوالے سے اور اپنی قید کے حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں، اور اس وقت ہم اپنے انٹرویو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شہباز صاحب، اب ہم سیاسی موضوعات پہ جائیں گے، اس سے پہلے یہ جو نیب کے الزامات تھے اس میں آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ تقریباً 3.5 کھرب روپے آپ نے 10 سال کے دوران پنجاب کی ترقی میں خرچ کیے ہیں۔ اسی دوران آپ جو الزامات سامنے آئے وہ یہ ہے کہ آپ کی فیملی اور آپ کے صاحبزادے بزنس کرتے رہے، اور پھر اس میں جو فیملی کے بزنس اثاثے ہیں اس میں کئی 100 گنا بقول نیب کے اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ آپ فرمائیے، آپ کی اپنی ذاتی اس میں کیا سوچ ہے کہ اقتدار بھی ہو اور پھر کاروبار بھی ہو، یہ امتزاج آپ کے نزدیک کیا یہ حساس موضوع ہے؟ اس کو آپ نے کیسے ڈیل کیا؟ جی بالکل، یہ آپ نے بہت ایک چپتا ہوا سوال کیا ہے خان صاحب، اور مجھے بڑے اختصار کے ساتھ جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ پہلے بچوں کا کاروبار میرا یا میرے چھوٹے بھائی کا یا بڑے بھائی کا، انہوں نے انہیرٹ کیا، خود انہوں نے فیکٹریاں انہیرٹ کی میرے والد سے، ان سے انہیرٹ کیا۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جب بزنس اپنا پولیٹکس میں آئے تو لگا، وہاں سے انہیرٹ کیا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ سیاست کے ہوتے ہوئے جو کاروبار کو، یہ تو ایک میں نے نیشنلائزیشن کی بات کی، اس کے بعد کے ادوار میں آپ جانتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، چاہے وہ پولیٹیکل دور تھا یا مشرف صاحب کا دور تھا، کس طرح کاروبار کی تباہی کی گئی، حتیٰ کہ جو گھر تھا وہ چھین کر اس کو اولڈ پیپل ہوم بنا دیا گیا۔ پاکستان میں اکیلا اولڈ پیپل ہوم وہ ماڈل ٹاؤن کو جو میرے والد نے بنایا تھا۔ تو یہ ایک ہماری بیک گراؤنڈ ہے۔ کوئی اگر میں یہ جو کہہ رہا ہوں، اگر تو ہم نے اپنا سیاست میں آ کے یہ اثاثے بنائے ہوتے تو آپ کا سوال بہت جائز تھا، اور پھر جو نقصانات اٹھائے وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیے۔ اور اب جس طرح بچوں کا کاروبار میرے بچوں کا کاروبار ہے، اس لیے کہ میں سیاست میں اور میں ان کے آنکھ کو کھٹکتا ہوں، تو اس بچوں کے خلاف جو ونڈیٹا، حتیٰ کہ میرے جو مرحوم بھائی عباس شریف کا جو بیٹے ہیں یوسف عباس، میرے بھتیجے، انہوں نے 7 مہینے جیل کاٹی میاں نواز شریف کے ساتھ اور مریم نواز کے ساتھ۔ وہ تو کاروبار میں ان کا دور دور تک سیاست میں تعلق نہیں ان کا۔ یہ فرمائیے کہ اب ہم حالیہ حالات پہ آتے ہیں، یہ آپ نے آج آصف جیل میں ہیں، آج بھی جاوید لطیف جیل میں ہے، احسن اقبال، شاہد عباسی، ان سب نے انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جیل کاٹ کے آئے میاں نواز شریف۔ حالیہ جو واقعہ ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ واقعہ یہ ہے کہ آپ کو ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے باہر جانے کی اجازت دی۔ آپ نے کہا کہ مجھے علاج کے لیے باہر جانا ہے، وہ کیس ڈیسائیڈ ہوا اور بڑا کوئکلی وہ کیس ڈیسائیڈ ہوا، اور وہ بھی اس کے حوالے سے بھی بڑی افواہیں سرگش کر رہی ہیں کہ اتنی تیزی سے کیس ڈیسائیڈ ہوا، ایک ہی دن میں آپ کی درخواست گئی اور ایک ہی دن میں فیصلہ ہوا، پھر آپ روانہ ہونے لگے۔ یہ فرمائیے، یہ تو عدالتی معاملہ، اس میں میں نہیں آپ سے پوچھوں گا کہ کیوں ہوا، لیکن آپ برطانیہ جانا چاہتے تھے، اور برطانیہ میں پاکستان جو ہے وہ ریڈ لسٹ پر ہے، آپ جہاز پہ بورڈ ہی کرنے والے تھے، آپ کیسے انٹر ہوتے برطانیہ میں شہباز صاحب؟ جی پہلی بات تو یہ خان صاحب، میں آپ کو عرض کر دوں، چونکہ آپ نے یہ سوال کیا ہے، اٹس اے ریلیونٹ کوسچن، آئی مسٹ آنسر ان آل فیئرنیس اینڈ آنیسٹی ایٹ مائی کمانڈ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیل میں آئی ایم اے کینسر سروائیور، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، 2003 میں میری سرجری ہوئی تھی، اٹ واز اے ناسٹی ویری ایگریسو سینسر، ایڈنو کارسینوئڈ، ایک سمپل کارسینوئڈ ہوتا ہے، دس واز ایڈنو کارسینوئڈ، اور میری ہیمیکلیکٹمی ہوئی ہے۔ پہلے 5 سال ہر 4 مہینے بعد میرے سی ٹی اسکین ہوتے تھے، وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز۔ ہر سال میں اپنا چیک اپ کرواتا ہوں برطانیہ میں، اور جس طرح میدان جنگ میں گھوڑے تبدیل نہیں ہوتے، اس طرح مریض بھی اپنے طبیب کو، ڈاکٹر کو تبدیل نہیں کرتا، اور وہ 2003 سے لے کر میں آج تک ہر سال اپنے چیک اپ کرواتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ، جیل میں چونکہ میں انسان ہوں، خط لکھ کے میں تھک گیا، درخواست کر کے تھک گیا کہ بھائی میرا چیک اپ کرو، میرا ریگولر چیک اپ ہوتا ہے۔ خان صاحب 1.5-2 مہینے ضائع ہو گئے اور اپنا انہوں نے بورڈ نہیں بنایا۔ پھر کورٹ سے میں نے منتیں کی کہ جناب یہ ایک انسانی معاملہ ہے، کوئی میں فیور نہیں مانگ رہا، اللہ بھلا اس کورٹ کا کرے۔ فائنلی انہوں نے آرڈر دیا، بورڈ بنا۔ بورڈ نے جب فائنڈنگز آئیں تو ان کا ایک فرسٹ ٹائم انہوں نے کہا کہ دیر از اے بلکی لیفٹ adrenal gland which is oversized
اینڈ دس نیڈس فردر انویسٹیگیشن. جب یہ ہوا تو اس کے بعد مہینہ ڈیڑھ مہینہ انہوں نے رپورٹ نہیں دی مجھے. پھر مجھے عدالت کو کہنا پڑا کہ جناب مجھے رپورٹ ملنی چاہیے, رپورٹ نہیں دی. جب عدالت نے آرڈر دیے تو پھر اور اس پہ لکھا ہے تاریخ, 1 مہینے کی تاریخ سے میرے انہوں نے حوالے کی, اور اس میں لکھا کہ لیفٹ جو بلکی ہے وہ جو ایڈرینل گلینڈ, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تو میں کینسر سروائیور ہوں, یہ چیز, اور اٹ از اوور سائزڈ. تو میرا یہ حق بھی ہے, فرض بھی ہے کہ میں جا کے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کروں اور ان کی سیکنڈ اوپینین انویسٹیگیٹ. تو اس لیے میں نے جب ضمانت ہوئی تو میں نے یہ اپلائی کیا, اور باقاعدہ اپوائنٹمنٹ ساتھ پیش کی ڈاکٹرس کی برطانیہ کے. اب آ جائیں, بڑا ویلڈ کوشچن ہے آپ کا کہ وہ تو ریڈ لسٹ پہ پاکستان تھا, تو آپ کس طرح جا سکتے تھے؟ دس از اے ویری ویلڈ کوشچن. اس لیے میں نے جو قطر ایئر ویز کی PI کی تو فلائٹ شاید لنڈن جاتی نہیں میرے خیال میں, تو قطر ایئر ویز کی فلائٹ لی, اور میں نے کہا کہ میں چانس لوں گا, اور اگر وہاں سے میں جا سکا برطانیہ, نہیں تو اس وقت ٹرکی, ان دنوں میں ٹرکی واز ناٹ آن ریڈ لسٹ, اور ٹرکی میں جو لوگ 10 دن جو قیام پذیر تھے وہ وہاں سے برطانیہ جا سکتے تھے فرام ٹرکی. تو اگر مجھے اپنا دوحہ سے نہ ملتا تو آئی ووڈ ہیو ٹیکن دین فلائٹ ٹو استنبول, اور میں وہاں سے 10 دن رہ کے وہ چلا جاتا. پوائنٹ یہ ہے کہ صحت کا معاملہ تھا, کوئی میں وہاں پر اپنا کرکٹ میچ یا میں کوئی جا کے کوئی کسی سے جادو ٹونا سیکھنے نہیں جا رہا تھا. میں وہاں پر جا رہا تھا اپنے علاج معالجے کے لیے, اور ظاہر اپنے خاندان کے افراد کو ملنے کے لیے. اور میاں نواز شریف سمجھ میں آ گیا شہباز صاحب, بالکل سمجھ میں آ گیا کہ آپ کا خیال تھا, اور زمانے میں صحیح ہے کہ ٹرکی سے آپ اگر 10 دن کوارنٹین کریں تو آپ انگلینڈ جا سکتے تھے, کیونکہ ٹرکی ریڈ لسٹ میں نہیں تھا. یہ جو ایبسولوٹلی جی اور یہ جو آپ پر اس کے اندر اتنا جی سمجھ میں آ گئی بات شہباز صاحب. مگر یہ فرمائیے کہ جو تقریباً 8 مہینے آپ جس وقت قید میں تھے, اس دوران ایک بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی, اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہوئی, PDM بنا, اور پھر PDM نے بہت ہی جارحانہ ایکشن پلان دیا, بہت ہی جارحانہ بیانیہ جاری کیا, اور یقیناً یہ ایک اپوزیشن سیاست کا ایک بہت بڑا تلاطم کا زمانہ رہا پاکستان کی سیاست کا بھی. اور یہ بھی آپ کیونکہ جیل میں تھے, آپ کسی صورت سے مختصراً اگر مجھے بتائیں کہ اس کی جو فیصلے ہوتے تھے یا گفتگو ہوتی تھی, کسی انداز سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس میں براہ راست یا انڈائریکٹلی انوالو تھے؟ جی دیکھیں, ایز لک وڈ ہیو اٹ, PDM جب بنی, جب میں جیل میں 29 سپٹمبر کو گرفتار ہوا تو اس کے فوراً بعد PDM بنی. تو میں نیب میں تھا, پھر جوڈیشل ریمانڈ پہ آیا, PDM میں ذوف آیا, PDM تقسیم ہوئی جب میں جیل میں تھا. تو جہاں تک میں اپنی رائے کہیں مسلط نہیں کرتا, جب میں وہاں پر تو مجھے میرے خاندان کے افراد کے علاوہ وکلاء کو بھی جیل میں بڑی مشکل سے وہ ملنے دیا جاتا تھا. تو جب میں کبھی کورٹ میں آتا تھا تو میرے جو مصاحب ہیں, پارٹی کے جو سینئرز ہیں, کبھی کو آ کے کوئی مشورہ مجھ سے لیتا تھا تو میں اپنی ایمانداری سے اپنا مشورہ دے دیا کرتا تھا, چاہے وہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ سینٹ کے حوالے سے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں مجھے کچھ زیادہ علم نہیں ہے. اب PDM کا پہلا اجلاس ہو رہا ہے, اس میں زیادہ آگاہی ہوگی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنا کامران خان صاحب اتحاد ماضی میں بھی بنتے رہے اور ٹوٹتے بھی رہے. 9 ستاروں کا اتحاد ہوا, آپ جانتے ہیں, قومی اتحاد, جی شہباز صاحب یقیناً اب